جیسا کہ ہر بار کہتا ہوں کہ یہ دوستی دشمنی والا اب دور نہیں رہا، یہ جذبات والا دور نہیں رہا، یہ برادر اسلامی ملک والا دور نہیں رہا، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ اور مفادات ہوں تو ولی عہد سعودی عرب 4 دن انڈیا میں رہتے ہیں اور چند گھنٹے پاکستان میں نہیں آتے۔ میڈم شیخ، دنیا بدل چکی ہے اور ہمارا کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہے، اور اگر ہمارا کوئی برادر اسلامی ملک ہے تو وہ بھی ہم سے تنگ ہے، کیونکہ روز ہم الحمدللہ ان کے بوئے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ بوئہ کھولتا ہے تو اگے ہمارا کشکول نظر آتا ہے اور پھر ہم نظر آتے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا رہ گئی ہے میڈم شیخ اس پوری دنیا میں؟ کبھی سوچا ہے آپ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ بڑے اچھے ہیں یہ خیالات کہ ہم ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ پڑے گا، ہم جو ہیں دباؤ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہم تو برادر اسلامی ممالک کے سامنے ایک بھکاری کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ آئی ایم ایف آپ کا ملک چلا رہا ہے میڈم شیخ، بھکاریوں کی بھلا کیا حکمت عملی ہوگی کہ دے جا اللہ کے نام پہ، سخیا دے جا اللہ کے نام پہ۔ آپ کے اپنی حیثیت دیکھ لیں۔ چناؤ کر لیں ذرا۔ اور دوسری بات یہ، دے جا سخیا اللہ کے نام پہ، دے جا سخیا اللہ کے نام پہ، اس سے اور الفاظ کا بہتر چناؤ کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ عوامی رد عمل کا خوف ہے میڈم شیخ کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ ہم نے اسرائیل سے قرضہ مانگ چکے ہونا تھا اب تک، اور قرضہ لے چکے ہونا تھا۔ میڈم شیخ، اردن کے تعلقات ہو گئے، ترکی کے تعلقات اسرائیل سے ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی جو معاہدہ تھا، اسرائیل متحدہ عرب امارات اور بحرین سے معاہدہ ابراہیمی کر چکے، مراکش باقاعدہ تعلقات کر چکا، سوڈان جو ہم سے ذرا تھوڑی سے نیچے ہے، اسرائیل کے وجود کو مان چکا، قطر دوحہ میں اسرائیلی تجارتی مفاداتی دفتر کھول چکا، عمان کے غیر رسمی تعلقات ہو چکے، اور وہ عرب ممالک جنہوں نے مصر کے انور سادات کو اسرائیل کا دورہ کرنے پر مصر کا حقہ پانی بند کر دیا تھا، تقریباً سارے اسرائیل کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ سعودی عرب کے تعلقات غیر رسمی بہت بہتر ہو چکے ہیں، بس سعودی عرب امریکہ سے اپنی شرائط منوانا چاہ رہا ہے، باقاعدہ تعلقات سے پہلے فضائی حدود وہ کھول چکا ہے، اور سعودی ولی عہد کا دورہ امریکہ تیار ہے۔ جو بائیڈن پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا ہے، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ الیکشن ہے، جیسے بے نظیر نے کہا۔ وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ بھارت سے مڈل ایسٹ براہ راستہ اسرائیل تجارتی شاہراہ قائم کرنی ہے۔ وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ یوکرائن کی جنگ کے بعد تیل بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا ہے۔ اور سعودی شرائط کیا ہیں وہ بے نظیر نے بتا دی ہیں، لیکن پہلی ایک شرائط انہوں نے یہ بھی رکھی ہے کہ فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں ٹھوس ضمانت دی جائے، اور نیچے وہی کہ جیسا کوریا اور جاپان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کریں، اور ہمارے جوہری پروگرام کو تسلیم کریں۔ میڈم شیخ، لیکن ان سارے چکروں میں سے آج ہمارے دوست اور مظہر صاحب کے دوست وسعت اللہ خان نے کالم لکھا ہے، مرثیہ لکھا ہے، بلکہ ان سارے چکروں میں فلسطینیوں کی اکثریت اقلیت میں بدل چکی ہے، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ دفن ہو چکا ہے، اسرائیلی آبادکار بستیاں چاروں طرف پھیل چکی ہیں، بچے کھچے فلسطینی دیہات جو ہیں 10 لاکھ یعنی فلسطینی غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہو چکی ہے، فلسطینی تنہائی کا شکار ہیں، اور روز ان کو کسی نہ کسی بہانے مار پڑتی ہے۔ اور صورتحال ایکسپلین کر دی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر پاکستان کو ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہیے، یا تعلقات کی حیت کیا ہو، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اکڑنے کا تو دور نہیں ہے۔ میڈم شیخ، پاکستان اس وقت کئی دفعہ کوشش ہوئی اسرائیل اور پاکستان کے قریب آنے کی، مشرف دور میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، لیکن کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس لیے نہیں کر پا رہا کہ عوامی رد عمل بہت شدید آئے گا۔ سعودی عرب کو کر لینے دیں، سعودی عرب کے جب باقاعدہ تعلقات ہو گئے تو اس کے بعد ہمارے یہاں بھی صورتحال بدلنا شروع ہو جائے گی، اور ہمارے تعلقات بھی دیکھ لیجئے گا ایک دن قائم ہو جائیں گے۔